وہاں پر آیا رات کے حصے میں جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے رات میں سیر کرنا نکلنا، یہ جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ آتا ہے، خواب میں نہیں آتا. کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو جو رات کے حصے میں لے کر نکلے اور اللہ کے حکم سے نکلے، وہ تو خواب نہیں تھا. اور اسرا کا لفظ خواب کے لیے مختص کرنا یہ غلطی ہے. قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ پاک نے حضرت لوط کو فرمایا کہ اب رات کے حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکلیں، اور وہ نکلے، وہ وجود بشری کے ساتھ نکلے تھے، نہ کہ کوئی خواب تھا، نہ کوئی روحانی بات تھی، اور نہ وہ جسمان روح کے ساتھ نکلے تھے. اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ. جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملے کا اور ان کے کارکنان اور ماننے والوں پر حملے کا اور ان کے امتیوں پر حملے کا ارادہ کر لیا، اللہ رب العزت نے وحی بھیجی. اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور انہیں کیا کہا؟ ان اسری بعبادی، اے موسیٰ اپنے ماننے والے میرے بندوں کو ساتھ لے کر رات کے وقت میں نکل جاؤ، راتوں رات نکل جاؤ. انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارا تعاقب ہوگا، لہذا تم رات کے وقت نکل جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام جو نکلے تو وہ خواب تھا؟ جب فرعون تعاقب کر رہا تھا پیچھے اور موسیٰ علیہ السلام نکلے اور اللہ کے حکم سے نکلے، اور اللہ پاک نے اسرا کا لفظ یہاں بھی یوز کیا، فَأَسْرِ بِعِبَادِي، میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ رات کے وقت میں، تمہارا تعاقب ہوگا، تمہارا پیچھا ہوگا، ظلم ہونے والا ہے، نکل جاؤ. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، خواب تھا؟ اسرا وہاں بھی ہے. حضرت لوط لے کر نکلے اپنے اہل عیال کو، وہ خواب تھا؟ اسرا وہاں بھی ہے. تو اگر وہاں بھی اسرا جسم کو رات کے وقت میں بھرپور بشری پیکر کے ساتھ نکلنے کے لیے قرآن کے دیگر مقامات پر استعمال ہوا ہے، تو یہاں بھی اسرا سے مراد مصطفیٰ کا خواب نہیں ہے، آقا کا پورے بشری وجود کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جانا ہے، نہ کہ خواب ہے. اور یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسرا کا لفظ خواب کے ساتھ جوڑنا غلطی ہے. اگر خواب ہوتا تو پھر وہاں بھی خواب ہونا چاہیے تھا، وہاں پر خواب کا تصور بھی نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام پورے بشری وجود کے ساتھ آپ نے معراج کی، اور آپ نے سفر معراج مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا کیا. تیسری یہ بات کہ اگر یہ سفر خواب میں ہوتا تو خواب اس وقت ایک مستقل علم تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام قرآن مجید کے مطابق اور دیگر کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ ایک معبر کے طور پر موجود تھا، اور علم اتنا وسیع ہو چکا تھا کہ صحابہ خواب دیکھتے تو تعبیریں پوچھتے، اور تعبیریں بتانے والوں میں بڑے بڑے معبر مکہ میں موجود تھے، معبر. اور جیسے ہم نے پچھلی گفتگو میں حضرت ابوبکر صدیق کے خواب کی تعبیر کا بھی تذکرہ کیا، تو تعبیر بھی ہوتی تھی، اور تعبیر کا علم، رؤیا کا علم اس دور میں بڑے عروج پہ تھا. اب خواب کوئی سنائے کہ میں نے جنت دیکھی، کوئی یہ کہے کہ میں نے خواب میں مسجد اقصیٰ دیکھی، خواب میں میں آسمانوں پہ گیا، خواب میں میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، خواب میں میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، اور خواب میں میں نے فرشتوں کو دیکھا، اور سارا سفر خواب میں کہے، اور کہنے والی ذات وہ ہو
جو اعلان نبوت کر چکی ہے، جو خود اعلان نبوت کر چکی ہے، اور وہ کہے کہ میں نے خواب میں مسجد اقصیٰ گیا، جنت دوزخ آسمان دیکھے، تو یہ تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس پر واویلا ہو، جس پر شور ہو، اس کی تو تعبیر ہوگی۔ اور اس دور میں باقاعدہ معبر تھے، اور خود ابو جہل جس نے سب سے زیادہ شور مچایا، جو سوالات کی بچھاڑ کرنے آ گیا، جس نے کفار میں سے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، بہت سارے اہل ایمان یہ بات سن کر مرتد ہو گئے۔ جو پہلے کلمہ پڑا ہوا تھا، حضور کی یہ بات سن کر وہ کلمہ چھوڑنے کی طرف چلے گئے، اور کفار نے انہیں اس بات پر بہکا دیا، اگر یہ بات خواب تھی، اور آقا علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں نے خواب میں سب کچھ دیکھا، تو خواب میں تو کوئی اتنا واویلا نہیں کرتا، خواب میں تو شور کا جواز ہی نہیں بنتا، خواب میں تو سوالات کا جواب ہی نہیں بنتا۔ اب آقا علیہ السلام فرمائے کہ میں نے خواب دیکھا، اور ابو جہل پورے اہل مکہ کو اکٹھا کر کے لے آئے، کہے اگر خواب دیکھا تو سوال کر رہا ہے، بتائیں ہمارے 3 قافلے مکے کی طرف بیت المقدس کی طرف گئے ہیں، آپ کو ملے؟ یہ خواب کی بات ہے؟ یہ سوال کرنا جہالت ہے۔ آپ میں سے کوئی کہے بھئی میں رات کو کراچی خواب میں گیا، یا میں رات کو سعودیہ خواب میں گیا، آپ سب یہ بات سنائیں کسی کو کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں سعودیہ میں طواف کر رہا تھا۔ یہ خواب آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں نا، ہر دوسرا بندہ کہتا ہے جی میں نے رات کو خواب میں عمرہ کیا، میں نے خواب میں حج کیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں حج کیا، اور سننے والا کہے میرا بھائی ملا، بھئی اگر آپ سچے ہیں تو یہ بتائیں کہ میرے بھائی سے ملاقات ہوئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ پاگل وہ تو خواب سنا رہا ہے، اور آپ حقیقت کی بات پوچھ رہے ہو۔ اب ابو جہل پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ گئے تو بتائیں 3 قافلے ہمارے گئے، ملے؟ ابو جہل کا سوال کرنا بتاتا ہے کہ مصطفیٰ نے خواب کی بات نہیں کی تھی، کوئی اتنی بڑی حقیقت بیان کی تھی جو ابو جہل کو قبول نہ تھی، کفار مشرکین کو قبول نہ تھی۔ یہ کوئی ایسا دعویٰ تھا جسے عقل انسانی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے وہ سوال کر رہا ہے۔ اس نے سوال کیا، اس نے پوچھا اگر آپ واقعی گئے ہیں، وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام ان کی زندگی میں جتنا آپ نے مکے میں دور گزارا ہے، ابو جہل اور کفار جانتے تھے آپ کبھی بیت المقدس نہیں گئے، یہ بات سب کو معلوم تھی۔ اب وہ سوال کرنے آ گئے، سارے کفار اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آگے آسمانوں کی باتیں تو نہیں جانتے جو آپ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بیت المقدس دیکھا ہے، اگر آپ واقعی گئے ہیں تو یہ بتائیں بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، اس کے کلر کتنے ہیں؟ یہ سوال کرنے شروع کر دیے۔ آقا علیہ السلام نے کچھ لمحے کے لیے توقف کیا، جو ہی توقف کیا اللہ پاک نے جبریل امین کو حکم دیا، جا جبریل یہ ظالم پوچھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کوئی اس مسجد میں ایسے ہی آئے، کچھ دیر کے لیے آئے، جیسے حضور قبلہ پیر صاحب پچھلے دنوں آتے تھے، وہ جمعہ پڑھا کے چلے جائیں، تو ان سے کوئی پوچھے بھی بتائیں کھڑکیاں کتنی تھیں، ان سے پوچھے کھڑکیوں کا کلر کیسا تھا، روشن دان، تو وہ روشن دان چیک کر رہے تھے، وہ تو جسٹ آئے اور چلے گئے۔ تو آقا تو گئے بیت المقدس میں، انبیاء کی جماعت کروائی، اس کے بعد اگلا سفر شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں روشن دان کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھی، اس کے کلر کیسے تھے؟ قربان جائیں، اللہ پاک نے فرمایا جبریل جا
میرے مصطفیٰ کا تعاقف دیکھ. آقا تھوڑی دیر کے لیے رک گئے. فرمایا جا بیت المقدس کو آج بیت المقدس سے اٹھا کر مصطفیٰ کے سامنے رکھ دے. اور فرمایا میرے حبیب یہ سوال کرتے جاتے ہیں, یہ پوچھے کھڑکیاں کتنی ہیں, تو دیکھ دیکھ کے گن گن کے بتا دے کھڑکیاں اتنی ہیں, دروازے اتنے ہیں, کلر یہ ہیں. آقا دیکھتے جاتے اور ان کے سوال کے جواب دیتے چلے جاتے. اب بتائیں یہ خواب ہے بھئی؟ کو کہ میں بیت المقدس خواب میں گیا تھا تو یہ سوال بنتا ہے؟ یہ تو سوال ہی نہیں بنتا. حضور دیکھ دیکھ کر بتاتے رہے کہ صدر دروازہ ایسا ہے, اتنی کھڑکیاں ہیں, یہ کلر ہے اس کے ستونوں کا. وہ جتنے سوال کرتے رہے مصطفیٰ سب نگاہ سے دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہے. ان کا سوال کرنا, آقا کے سوالوں کا جواب دینا خود دلیل ہے کہ یہ خواب نہیں تھا, یہ خواب نہیں تھا. اس کے بعد جب یہ سارا کچھ آپ نے بیان کر دیا اور کوئی بات بن نہ پڑی, اب انہوں نے اگلا سوال کیا. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں آپ مکے گئے تھے, آپ بیت المقدس گئے تھے, ہمارے مکے کے 3 قافلے تاجروں کے وہ بیت المقدس گئے ہیں, آپ کو ملے؟ حضور نے فرمایا ہاں ملے. اب بتائیں خواب ہے؟ بھیا کا فرما رہے ہیں ملے, وہ پوچھ رہے ہیں آپ کو ملے. یہ کوشچن خواب کا بنتا ہے؟ نہ سوال خواب کا ہے نہ جواب خواب کا. اگر خواب ہوتا تو آقا کہتے بدبخت میں تو خواب کی بات کر رہا ہوں اور تو حقیقت کی پوچھ رہا ہے. نہیں, اس نے پوچھا ملے, مصطفیٰ نے کہا ملے. اس نے کہا اچھا ملے ہیں تو بتائیں کیسے ملے, کہاں ملے؟ آپ نے فرمایا پہلا قافلہ مجھے مقام رؤیا غالباً وہاں ملا. میں علامت اس کی یہ ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی تھی, ان کا اونٹ گما ہوا تھا. اب جواب دیکھیں, ان کا اونٹ گما ہوا ہے, وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں پڑاؤ کر کے اونٹ تلاش کر رہے ہیں, اور آقا نے فرمایا کہ مجھے پیاس لگ رہی تھی. یہ خواب ہے؟ مجھے پیاس لگ رہی تھی اور وہ اونٹ تلاش کر رہے تھے, اور ان کے ایک اونٹ کے کجاوے میں پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا, میں نے پانی پی لیا, ان کا پانی پیا جو قافلہ گیا ہوا تھا. پھر میں نے آگے بڑھتے بڑھتے گزرنے کے لیے جب میں پانی پی لیا اور جانے لگا تو میں نے اہل قافلہ سے کہا السلام علیکم. وہ چیخ کر بولے یہ تو محمد کی آواز ہے, یہ تو محمد کی آواز ہے. پھر آپ نے فرمایا دوسرا قافلہ مجھے ملا, مقام 3 پہ ملا. اس قافلے کی علامت یہ ہے کہ ان کی قیادت فلاں فلاں سردار کر رہا تھا. یہ خواب ہے بھئی, یہ خواب کی باتیں ہیں. اس کی قیادت فلاں فلاں سردار کر رہا تھا, اور اس پہ جب میرا براق ان کے پاس سے گزرا, جس براق پر میں سوار تھا, وہ پوچھ رہے حقیقت کی بات اور آقا کی بتا رہے ہیں حقیقت کی بات. میں میرا براق گزرا تو ان میں سے ان کے اونٹ میرے براق کے گزرنے کو دیکھ کر ڈر گئے اور ڈر کے اچھلے اور پھدکے, اور فلاں شخص گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, آئے تو دیکھ لینا. یہ خواب ہے؟ کوئی خواب میں ایسا کہتا ہے بات خواب کی ہو اور ٹانگ ظاہر میں ٹوٹ جائے؟ عجیب بات ہے اور عجیب ذہن ہے. پھر تیسرا قافلہ ملا تو میں تیسرے قافلے کی علامت یہ ہے کہ وہ فلاں فلاں شخص اس کی قیادت کر رہا ہے, اور
اس پر بوریاں ہیں، ایک سیاہ داری دار ایک سرخ داری دار جو آگے چل رہی ہیں، آئیں تو دیکھ لینا۔ انہوں نے کہا بڑی دلیل ہاتھ آ گئی ہے ہمارے پاس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی باتیں آپ نے بتا دی ہیں، ایک اور بات بتا دیں، وہ یہ آپ کے اندازے کے مطابق وہ قافلے مکے کب پہنچیں گے؟ مکے کب پہنچیں گے؟ حضور نے فرمایا پہلا قافلہ، اب آقا علیہ السلام نے انسانی بشری تقاضے کے مطابق اس کی رفتار کو دیکھا اور فاصلہ اس کو ذہن میں لائے، اور اس کے مطابق حضور نے فرما دیا کہ وہ پہلا قافلہ کل سورج کے طلوع پہ پہنچے گا، کل صبح سورج کے طلوع پہ پہنچے گا۔ بتائیں یہ خواب ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں قافلہ کب پہنچے گا، اور آقا کہہ رہے ہیں کل سورج کے طلوع پہ پہنچے گا۔ خواب کی نہ باتیں ہیں نہ سوالات ہیں۔ دوسرا قافلہ عین وقت نصف النہار پہ پہنچے گا۔ تیسرا قافلہ سورج کے غروب پہ پہنچے گا۔ اب آئیں، اگر یہ خواب تھا تو ان کے سوال ہی یہ نہیں بنتے اور آقا کے جواب بھی یہ نہیں بنتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بڑی دلیل مل گئی ہے، وہ چلے گئے۔ اگلی جب صبح آنے والی تھی تو قربان جائیں مصطفیٰ کے غلام بھی آ گئے اور سارے کافر بھی آ گئے۔ ابو جہل بھی آ گیا اپنے حواریوں کر لے کر، اور اپنے محبوب کی عظمت اور شان دیکھنے کے لیے غلام بھی آ گئے۔ تو آتے دونوں ہیں، آتے دونوں ہیں، مگر کوئی آتا ہے تنقید کرنے کے لیے اور کوئی آتا ہے راہ ہدایت لینے کے لیے۔ تو جو جس نیت سے آئے سب کو ملتا ہے، خالی کوئی نہیں جاتا۔ تنقید کرنے کے لیے آئے تو اسے تنقیدی مواد دیا جاتا ہے، اور جو خیرات لینے آئے تو اسے ہدایت کی راہ میں خیرات مل جاتی ہے۔ آتے سارے ہیں، لہذا یہاں سے یہ نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جب کسی صاحب حال کے پاس جاؤ، جب کسی صاحب علم کے پاس جاؤ، کہ صاحب تقوی و طہارت کے پاس جاؤ، تو لوگوں تنقید کی نگاہ سے نہ جاؤ، تنقید کو پیچھے پھینک دو۔ اگر کچھ لینا چاہتے ہو تو پھر خیراتی بن کے جاؤ، ہدایت کے طلبگار بن کے جاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر دینے والا خود صاحب ہدایت ہے تو ممکن نہیں ہے کوئی ہدایت لینے آئے اور اسے ہدایت ملے نہ، ملتی ہے، بڑھتی ہے، اور یہ قیامت تک بڑھتی رہے گی۔ دونوں آ گئے، دونوں آ کر تنقید والے بھی آ گئے اور مصطفیٰ کی عظمت اور شان دکھنے والے غلام بھی آ گئے۔ دونوں کھڑے ہو گئے۔ اب ایک کی نگاہ، اہل تنقید کی نگاہ سورج کی طرف تھی، اور چاہت یہ تھی کہ معاذ اللہ مصطفیٰ کا قول جھوٹا ہو جائے اور ہم معاذ اللہ پھر اسے پورے معاشرے میں لوگوں کے لیے ان کی تنقید بنا کر ان کے جھوٹ کی طرف کر کے تو ان کی پھر ذات کو ٹارگٹ کریں گے، تان و تشنیع کریں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا۔ کیا یہ مقصد خواب کے لیے ہوتا ہے کہ ایسی باتیں خواب میں ہوتی ہیں؟ بیٹھ گئے، اور ادھر غلام جس راہ سے قافلے نے آنا تھا وہ پختہ یقین کے ساتھ، انہیں اتنا یقین تھا مصطفیٰ کی بات پر کہ جتنا یقین آپ کو اپنے ہونے پہ ہے۔ بھئی اس وقت آپ کو اپنے ہونے پہ یقین ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ دن ہے؟ کوئی شک ہے کہ دن ہے؟ کوئی ذرہ برابر شک کہ رات ہے؟ یہ شک ہو سکتا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، صحابہ کا مصطفیٰ کے ساتھ ایمان کا، یقین کا اور ایمان کا ایسا تعلق تھا جتنا آپ کو یقین اب کے دن کے ہونے پہ ہے، انہیں 1000 گنا زیادہ یقین
مصطفیٰ کی بات کے سچ ہونے پہ تھا، آقا کی بات کے سچ ہونے پہ تھا۔ وہ قافلے کی طرف دیکھنے لگے، ادھر کسی کافر نے بلند آواز سے کہا کہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا ہے۔ آواز بلند کی، غلام بولا ناداں ادھر نہ دیکھ ادھر بھی دیکھ، قافلہ بھی آ گیا۔ این اسی وقت پہ قافلہ پہنچا۔ ادھر قافلہ پہنچ گیا، بدبخت بے ہدایتیں جن کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، جنہیں حق نظر نہیں آتا، اور اللہ جنہیں حق سنانا نہیں چاہتا، اللہ جنہیں ہدایت دینا نہیں چاہتا، اللہ جن کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر ان پر بھی وحییں ہوتی ہیں، پھر ان کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں، پھر ان کو بھی دلیلیں گڑ کے بتائی جاتی ہیں۔ پھر ان کی دلیلیں کیا تھیں؟ ادھر قافلہ آ گیا مصطفیٰ کے کہنے کے مطابق، سورج بھی طلوع ہو گیا، تو جن کے نصیبوں میں ہدایت نہ تھی وہ بولے یہ تو جادو ہے، وہ بولے یہ تو، اگر جادو ہے تو پتا چلا خواب نہیں تھا۔ ان کا یہ قول کہنا کہ جادو ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کسی بڑی حقیقت کو بیان کر چکے تھے۔ وہ کہنے لگے جادو ہے۔ قربان جائیں، اہل عقل بھی حیرت میں مبتلا ہو گئے، ان کے تعجب، عقل اور تنقید اور حیرانگی میں اضافہ ہو گیا، اور غلاموں کے عشق اور محبت اور ادب میں اضافہ ہو گیا۔ انہیں ادب کی خیرات مل گئی، انہیں حضور علیہ السلام کی محبت کی خیرات مل گئی، انہیں آقا کی غلامی کی خیرات مل گئی،